وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سابقہ آیات میں چونکہ تحویل قبلہ کا حکم تھا، تو یہ تحویل قبلہ ہونے پر شور شرابہ تو ہونا تھا۔ دیگر جو اہل کتاب تھے انہوں نے شور مچایا، اور خود مسلمانوں کے لیے یہ ایک انقلاب عبادت کا ایک بہت بڑا موقع تھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اب یہ رخ نہیں کرنا، آپ نے اس رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تکرار لایا ہے تاکہ یہ بات مسلمانوں کے دلوں کے اوپر پوری طرح اثر کر جائے اور ان کے ذہن نشین ہو جائے، ان کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ ہمیں اس سمت یا اس جانب کو ہمارے لیے قبلہ متعین کر دیا گیا ہے۔ تو ارشاد فرمائے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وجہہ کہتے ہیں جانب کو، اور قبلہ کو بھی وجہہ کہتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک جانب ہے، ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا، کہ وہ اس کی طرف منہ موڑے ہوئے ہے، اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ایسی ہے، چاہے ان کو آسمان سے کوئی مذہب ملا ہے، تعلیمات ملی ہیں، تب بھی، چاہے انہوں نے خود سے اپنا دین گھڑا ہوا ہے، خود ساختہ ہے، تو بہرحال ہر ایک کی ایک جانب ہے، ہر ایک کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا بھی ایک قبلہ ہے، تو اس میں اتنی بحث کرنے کی، اتنا شور و شغب کرنے کی، اتنے مناظرے کرنے کی، مباحثے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فاستبقوا الخیرات، چھوڑو ان ساری باتوں کو اور نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، جو بیکار کی بحثیں اس کو چھوڑو۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بڑی رہنمائی ہے کہ جن مباحث کا کوئی فائدہ نہ ہو اور جن مباحث کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جب وہ چیزیں ثابت ہو جائیں تو بس ان کو چھوڑ کر خام خواہ کی لفاظی، خام خواہ کا الجھنا، خام خواہ محفلیں گرمانا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں کہو کہ جی لکم دینکم ولی دین، اور اپنے کام میں لگو، اپنی قیمتی زندگی، قیمتی صلاحیتیں، قیمتی اوقات وہ بیکار کاموں میں مت لگاؤ۔ کہتے ہیں نا اکبر الہ آبادی کہ مذہبی بحث ہم نے کی ہی نہیں، فالتو عقل ہم میں تھی ہی نہیں۔ تو اس سے مراد وہی بحثیں ہیں کہ جن کا کوئی رزلٹ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بیکار کی باتیں۔ تو فرمایا کہ بس ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے، چاہے ان کو آسمان سے ملا ہے، چاہے انہوں نے خود گھڑا ہے، جو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، بس یہ بات طے ہو گئی ہے، لہذا اب تم نیکیوں کے اندر سبقت کرو، آگے بڑھو۔ آگے پھر وہ حکم آیا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوو گے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے لے آئے گا۔ لہذا وہاں تو ان مباحث کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہاں تو تم سے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمل کی فکر کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہذا انسان جس شکل میں بھی ہوگا اللہ اس کو اپنے سامنے زندہ کر کے کھڑا کر لیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب دیکھیں دوبارہ وہی حکم آ گیا۔ پہلے یہ حکم تھا اس انداز میں کہ اس سے شاید یہ کوئی سمجھے کہ جب میں اپنے حضر یعنی اپنے مقام پر ہوں تب تو میں نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، شاید جب میں سفر میں ہوں تو اس کے لیے یہ حکم نہ ہو، تو ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی آپ نکلیں، یعنی جس سفر میں بھی ہوں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ نے وہاں بھی یہی کرنا ہے کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف
پھیر لینا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً یہ بات حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر تکرار آ رہا ہے، جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ دیکھیں سفر بھی تو دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک سفر فرار ہوتا ہے، ایک سفر قرار ہوتا ہے۔ اب ایک ہے آپ نے لاہور کی جانب سفر کیا تو آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے سروس ایریے پہ رکے ہیں، تو یہاں بھی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ سفر فرار ہے، یعنی یہ مسلسل چل رہا ہے سفر۔ اور ایک ہے کہ آپ لاہور پہنچ گئے منزل مقصود پر اور 2 دن 3 دن وہاں ٹھہرنا ہے، سفر تو اب بھی آپ کا وہاں سفر ہی ہے، لیکن وہ سفر قرار ہے، آپ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، مقیم وقتی طور پر مقیم ہے، یعنی کسی کے ہاں آپ رکے ہوئے ہیں 2 دن 3 دن، اب آپ وہاں رہیں گے، یہ سفر قرار ہے۔ تو جس بھی طرح کا سفر ہو تو آپ نے اس وقت میں رخ اپنا بیت اللہ کی طرف ہی کرنا ہے، تو 2 دفعہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، وہ پہلے واحد کے صیغے تھے، واحد کو مخاطب کیا جا رہا تھا، یہاں جمع کا صیغہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اپنے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت بازی باقی نہ رہے۔ کیونکہ اہل کتاب یہ بھی تو اعتراض کر رہے تھے نا کہ ہماری کتابوں میں ہماری پیشن گوئیوں کے مطابق یہ لکھا ہے کہ آخری جو نبی ہوں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ حجت بازی تاکہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہم نے حکم دے دیا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرو۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، البتہ ان میں سے جو ظالم ہے وہ پھر بھی اعتراض کرنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ جی پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کیوں بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے؟ تو یوں کہ اعتراض کرنے والے پھر بھی باز نہیں آئیں گے، لیکن آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دینی۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، آپ ان سے نہ ڈریں، آپ مجھ سے ڈریں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ لہذا آپ نے ادھر ہی متوجہ رہنا ہے، جو اعتراض حقیقت میں ہو سکتا تھا وہ ہم نے ختم کر دیا ہے، فضول کے بیکار کے اعتراض کرنے والوں نے باز نہیں آنا، ان کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی۔ تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھ آئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔